بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام فل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع لاہور موٹر وے پر ایک عورت کو اس کے بچوں کے سامنے ریپ کیے جانے والے واقعے کی حقیقت کیا ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں اس موضوع کی طرف۔ لاہور موٹر وے کے قریب پیش آنے والا انتہائی دلخراش واقعہ کہ اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے کہ ایک خاتون کے ساتھ زیادتی کی گئی، زنا کیا گیا، اسے ریپ کا نشانہ بنایا گیا، وہ بھی اس کے بچوں کے سامنے، اور وہ بھی ایسی حالت میں کہ جب وہ مجبور تھی کہ اس کی گاڑی کا فیول ختم ہو گیا تھا۔ سب سے پہلے تو اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، جتنا ان لعنتیوں اشخاص کو لعنت دی جائے وہ کم ہے، جس قدر سخت سے سخت سزا دی جائے وہ کم ہے کہ کسی کے ساتھ اس طرح کی بدفعلی کرنا، بد عملی کرنا۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو کہ پاکستانی میڈیا بلکہ پوری دنیا کی میڈیا میں کوریج حاصل کر چکا ہے اور زبان زد عام ہے۔ ہر کوئی اس واقعے کے بارے میں ڈسکس کرتا ہوا، بحث کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس واقعے کے حوالے سے لوگ بہت طرح کی رائے بھی دے رہے ہیں۔ کوئی لوگ کسی طرف رائے دے رہے ہیں اور کچھ لوگ اس کے مخالف رائے دے رہے ہیں، مگر ہماری بدقسمتی کہ اس کے سد باب کی طرف اور آئندہ ایسے واقعات کو روکنے کے لیے اعمال بہت کم نظر آ رہے ہیں جو کہ کوئی بھی سیکیورٹی ادارہ یا پھر ہماری حکومت اٹھاتی ہے۔ مگر بحیثیت مسلمان دیکھا جائے تو ہمارے پاس دنیا کے ہر پیش آنے والے مسئلے کا، ہر پیش آنے والے واقعے کا حل اور سولوشن موجود ہے، مگر بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے، بلکہ اس کے ادراک کے لیے جو اسباب اختیار کیے جاتے ہیں وہ سارے اسباب، وہ سارے افعال فقط وقتی اور ٹیمپرری سولوشن ہوتے ہیں، جبکہ اسلام نے ہر مسئلے کا ایک پراپر، ایک پرمیننٹ حل اور سولوشن دیا ہوا ہے۔ مگر بدقسمتی ہماری کہ مسلمان ہو کے بھی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کسی مسئلے کا سولوشن نہیں سوچتے۔ بڑے غور سے سنیے اور ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اگر اسی واقعے کی بات کی جائے جو کہ موٹر وے پہ انتہائی دردناک، المناک واقعہ پیش آیا، تو فوری طور پر اس مجرم کو جس کو پکڑا گیا ہے، جس نے یہ غلط حرکت کی ہے، جس نے اس قدر کا برا فعل کیا ہے، فوراً اسے سنسار کیا جائے۔ حالانکہ اگر ایسا کر دیا جائے تو یقیناً آئندہ آنے والے کیسز میں بہت زیادہ کمی واقع ہوگی، جس کی بہت بڑی مثال جنرل ضیاء الحق کا اقدام ہے، جو کہ ایک تاریخ کا روشن باب اور حصہ رہا ہے کہ جب اس نے ایسے ہی ایک ریپسٹ کو سر عام پھانسی لٹکائی تھی تو ریکارڈ تھا پاکستان کا کہ اگلے 10 سال تک کے کوئی ریپ کیس ریکارڈ نہیں ہوا تھا۔ اسی طرح ابھی بھی اس بدبخت کو جس نے یہ حرکت کی ہے سر عام سنسار کیا جائے اور اسلامک سزا کا امپلیمنٹ کیا جائے۔ اب اس بات پر بھی جو لبرل لوگ ہوتے ہیں، جو دین سے بیزار اور بے دین لوگ ہوتے ہیں، وہ پھر انہیں انسانی حقوق یاد آئے گا کہ انسان کے ساتھ ایسا نہ کیا جائے، ایسے سزائے موت نہ دی جائے جیسی تنظیمیں انٹرنیشنل کام کر رہی ہیں، جو کہ اس طرح سے سزائے موت کو جائز نہیں بولتی بلکہ اس کے خلاف اقدامات کرتی ہیں۔ تو ان لوگوں کو بھی ذرا سوچنا چاہیے کہ آج انسانی حقوق کی تنظیمیں اس کو بچانے کے لیے انسانی حقوق کی بات کر رہی ہیں جس نے ساری انسانیت کا سر شرم سے جھکایا ہے، جس نے انسانیت کو شرمندہ کیا ہے، جس نے انسانیت کو اپنی ہوس کے نیچے روند ڈالا ہے، ایسے شخص کو بچانے کے لیے انسانی حقوق کی بات کریں گے؟ یہ تو ہے ٹیمپرری اس انسیڈنٹ کا سولوشن کہ اس شخص کو بدترین سزا دے کے عبرت کا ایسا نشانہ بنایا جائے کہ آئندہ یہ ارادہ کرنے والے 100 مرتبہ سوچیں۔
مگر ایسے انسیڈنٹ روکنے کے لیے جو پرمیننٹ سولوشن ہے، جو ایسا اقدامات کیے جائیں کہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہوں، وہ معاشرے کی اصلاح ہے، کہ معاشرے کی ایسی اصلاح کی جائے کہ آئندہ کسی شخص کا دھیان اس طرف جائے ہی نہیں۔ بحیثیت پاکستانی ہمارا معاشرہ دیکھا جائے تو اس میں اپنی چیزیں تو بہت کم نظر آتی ہیں، مگر ساری چیزیں دیکھی جائیں تو اکثریت باہر سے امپورٹ شدہ چیزوں کی ہے۔ کہ ہمارا تعلیمی نظام دیکھا جائے تو ہمارا پورا تعلیمی نظام یورپ بیسڈ ہے اور یورپ سے لیا گیا ہے، اور اکثریت دیکھی جائے ہماری عوام کی تو گاؤں وغیرہ کے رہنے والے، ولیجز وغیرہ کے رہنے والے اکثر لوگ تو بالکل جاہل نظر آتے ہیں۔ انہیں نہ شرم و حیا کا پتہ ہے، نہ انسانی اخلاق کا پتہ ہے، نہ اچھی زندگی گزارنے کا پتہ ہے، بلکہ اتنے جاہل لوگ بھی موجود ہیں جنہیں فقط ایک وحشی جانوروں کی طرح زندگی گزارنے پہ مجبور کیا جاتا ہے، کہ نہ انہیں کچھ سکھایا جاتا ہے، نہ کچھ بتایا جاتا ہے، بس جو ان کے ذہن میں اچھا لگتا ہے وہ اسی حساب سے اقدامات کرتے ہیں۔ اور تعلیمی نظام ہمارا اتنا خراب ہے کہ جو ذرا سا پڑھ لکھ جاتے ہیں وہ فوراً اسلام کے خلاف بغاوت شروع کر دیتے ہیں اور اسلامی احکامات کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے خلاف باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ ایسے واقعات روکنے کا پرمیننٹ سولوشن ہی یہ ہے کہ تعلیمی نظام کو اسلامک اسٹڈیز پہ بیس کیا جائے، اسلامک وے آف اسٹڈی کیا جائے، اسلامک ایجوکیشن کو پروموٹ کیا جائے، اور ہر بڑے سے بڑے شہر سے لے کے چھوٹے سے چھوٹے گاؤں تک ہر بچے تک تعلیم کی بنیادی سہولیات پہنچائی جائیں اور اسے بنیادی باتیں سکھائی جائیں۔ آپ ذرا سا ویژولائز کریں ان دونوں سچویشنز کو، کہ جو آج کی سچویشنز ہیں کہ جس میں آپ اگر اپنی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، انگلش کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، اسٹوری کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، تو سب میں کیا بھرا پڑا ہے؟ سنڈریلا کی کہانیاں، باربی کی کہانیاں اور باقی دیگر انگریز کریکٹرز کی کہانیاں جن کی زندگی ایک آزاد خیالانہ زندگی ہوتی ہے۔ تو ذرا خود اندازہ کریں کہ ایک ایسی سوچ رکھنے والا، ایسی تربیت حاصل کرنے والا یا کرنے والی جسے سوچ ہی آزادی کی دی جائے، سوچ ہی ایسی دی جائے کہ اس کا جو مرضی آئے وہ کرے، تو پھر وہ ایسے ہی اقدامات کرے گا کہ اس کی جو مرضی آئے، کیونکہ اسے سکھایا ہی گیا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس اگر اسلامک اسٹڈیز کی طرف آیا جائے اور اسلامک اسٹڈیز کو ہمارے تعلیمی نصاب میں ڈالا جائے تو آپ خود ذرا سا اندازہ کریں، امیجن کریں کہ کس قدر کی ایک اچھی تربیت ہوگی، کس قدر کا ایک اچھا معاشرہ پروان چڑھے گا، کہ جب اسے سکھایا جائے کہ حیا ایمان میں سے ہے، جب اسے سکھایا جائے کہ اللہ حیادار سے محبت کرتا ہے، اگر یہ سکھایا جائے کہ حیادار کبھی بھی رسوا نہیں ہوتا، کبھی شرمندہ نہیں ہوتا، یہ سکھایا جائے کہ حیادار میں اللہ کوئی عیب پیدا نہیں ہونے دیتا، کسی شخص میں اگر زنا کی خواہش پیدا ہو تو اسے یہ حضور کی حدیث سکھائی جائے کہ حضور نے ایک شخص کو فرمایا کہ کیا تو یہ جائز سمجھے گا کہ کوئی تیری بہن کے ساتھ زنا کرے، تیری ماں کے ساتھ زنا کرے، تیری بیٹی کے ساتھ زنا کرے؟ تو اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات تو میں سن بھی نہیں سکتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ تو اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بیٹی کے لیے تو سن نہیں سکتا، مگر کسی دوسرے کی ماں، دوسرے کی بہن اور دوسرے کی بیٹی کے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہے؟ وہ شخص وہیں پہ شرمندہ ہو گیا اور اپنے گناہ سے تائب ہو گیا۔ جب ہمارے انسٹیٹیوٹس میں، ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس میں، ہمارے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں ایسی باتیں سکھائی جائیں گی تو ذرا خود اندازہ کریں کہ بندہ یہ سن کر، یہ پڑھ کر، یہ سوچ کر یہی گمان کرے گا کہ اچھا انسان ان چیزوں پہ عمل کر کے بنتا ہے۔ جب بندے کو یہ سکھایا جائے گا کہ حضور نے فرمایا کہ جو شخص زنا کرتا ہے اس سے ایمان نکال لیا جاتا ہے، جب بندہ یہ پڑھے گا پاک دامنی اختیار کرو تو تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی، اور اگر
بد فعلی کرو گے تو تمہاری عورتیں بھی اس میں مبتلا ہو جائیں گی۔ تو ذرا اندازہ کریں ایسی باتیں پڑھ کر یا سن کر کون بد فعلی کی طرف جائے گا، کون بد دامنی کی طرف جائے گا، کون بد کرداری کی طرف جائے گا، کہ وہ یہ سوچے گا کہ اگر میں اس طرف گیا تو میری ماں کے ساتھ بھی کوئی کر سکتا ہے، میری بہن کے ساتھ بھی کر سکتا ہے، میری بیٹی اور بیوی کے ساتھ بھی کوئی کر سکتا ہے۔ اگر ان باتوں کو پروموٹ کیا جائے، ان باتوں کو پڑھایا جائے، معاشرے میں سکھایا جائے، تو یقیناً ممکن ہے 70% ایسے کیسز اور ایسے جرم رک جائیں گے کہ بندے نے پڑھا وہی ہوگا، سیکھا وہی ہوگا، تربیت ہی اس انداز کی گئی ہوگی کہ اسے اس غلط طریقے سے روکا جائے، غلط جرم سے روکا جائے، غلط فعل سے روکا جائے۔ اور جو بدبخت پھر بھی نہ مانے، جو 30% بچ جائے کہ وہ اس طرح کے فعل کرنا بھی چاہے، اس طرح کے فعل کی طرف پھر بھی جانا چاہے، تو ہماری بچیوں کو یہ تعلیم دی جائے کہ اکیلے باہر نہیں نکلنا، اپنے محارم کے ساتھ نکلنا ہے۔ آج اگر یہ بات کی جائے تو لوگ بڑا شور مچاتے ہیں، بڑی بکواس کرتے ہیں اسلام کے خلاف، کہتے ہیں یہ عورت پر پابندی ہے۔ ارے پابندی نہیں ہے، بلکہ عورت کی حفاظت اسلام نے کس طرح کی ہے، کس طرح سے اسلام نے عورت کو یہ پروٹوکول دیا ہے کہ وہ باہر جائے تو اس کے ساتھ کوئی اس کا محرم سیکیورٹی گارڈ بن کے اس کے ساتھ جائے۔ ہماری بچیوں کو یہ تعلیم دی جائے، اس طرح کے لاز پاس کیے جائیں کہ اگر موٹر وے ہے، جیسے کہ یہ بڑی لمبی سڑک ہوتی ہے، بڑی سنسان، ایسے روڈز پر یہ پابندی لگائی جائے، یہ لا پاس کیے جائیں کہ ایسے روڈز پر کوئی خاتون بغیر مرد کے سفر نہیں کرے گی۔ تو جو 30% اگر ایسے شخص رہ بھی جائیں گے جو اس طرح کے بد فعلی کی طرف جانا چاہیں، تو وہ خود اس طرح سے خواتین کی ذاتی سیلف پروٹیکشن کی وجہ سے کہ ان کے ساتھ ایک محافظ ہوگا، ان کا محارم ہوگا، تو وہ باقی کیسز بھی اس طرح کے رونما نہیں ہو سکتے۔ اور یہ ہمارے معاشرے کا ایک مصدقہ حقیقت ہے۔ آپ کسی بھی جا کے نوجوان سے پوچھ لیں، کسی بھی ایسے لڑکے سے پوچھ لیں جو کہ بظاہر ایک آوارہ، ایک عیاش، ایک مکار لڑکا نظر آتا ہو، جو ایسا لڑکا نظر آتا ہو جو ہر وقت لڑکیوں کو بد نگاہی کرتا ہو، دیکھتا ہو، انہیں ہوٹنگ کرتا ہو، اگر ایسے بھی کسی لڑکے سے آپ پوچھیں گے تو ان میں سے بھی 70 سے 80% لڑکے، ہر کوئی وہ یہ دیکھتا ہے کہ جو لڑکی بے پردہ جا رہی ہو، جس کا چہرہ کھلا ہو، جس کے کپڑے ظاہر ہو رہے ہوں، جس کے کپڑے اس انداز کے ہوں کہ وہ ایسے کپڑے پہن کے روڈ پہ جا رہی ہو، تو انہی لڑکیوں کو ایسے لڑکے زیادہ گھورتے ہیں، زیادہ دیکھتے ہیں، زیادہ اپنی ہوس کا نشانہ بناتے ہیں۔ میرا ذاتی تجربہ ہے، میں نے پوچھا ہے ایسے ایک آدھ لڑکوں سے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی لڑکی برقع پہن کے اچھی طرح نقاب کر کے جا رہی ہوتی ہے تو خود ہماری نظریں جھک جاتی ہیں، خود ہماری نظریں یہ گوارا نہیں کرتی کہ ان میں کیوں دیکھیں اور کیا دیکھیں، کہ جب یہ پوری پیک ہیں۔ تو اے لوگو، اس طرح کے ہر کیس سے، اس طرح کے ہر معاملے سے، اس طرح کے ہر انسیڈنٹ سے بچنے کا فقط ذریعہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کو فالو کیا جائے۔ جب بھی اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو دیگر طریقے سے سولوشن نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر اگر اس طرح کے سولوشن نکالے جائیں تو خود ذرا اندازہ کریں کہ کوئی صورت پھر اسلام نے چھوڑی نہیں ہے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آ سکے۔ اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو بھی سمجھ عطا فرمائے، ہمارے حکمرانوں کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اور ایک اچھے سے اچھا معاشرہ تشکیل دینے میں مدد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔